بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ادھر منہ کر لو صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، سب کے سب اکٹھے، تاکہ تم کامیابی کو پہنچو۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے کسی کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہو اور دل میں یہ طے کرے کہ پھر آئندہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا، ایسا کام نہیں کروں گا، بس اس چیز کا نام توبہ ہے۔ انبیاء نے بھی توبہ کی ہے۔ انبیاء کی توبہ اپنے مقام کے اعتبار سے ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہو، قوت نہیں رکھتے ہو، ہاں تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اس پہاڑ پر جب میں تجلی کو ڈالوں گا، اگر تم اپنے مقام پر جمے رہے تب تو سمجھو کہ کچھ تمہارے اندر استعداد ہے دیدار کی، اور تو اللہ رب العزت نے جب پہاڑ کی طرف تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم گر گئے، فخر موسیٰ صعقا، اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا ہے بہت دیر کے بعد تو فرمایا کہ انی تبت الیک و انی من المسلمین، قال سبحانک، کہ اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں نے جو یہ
جرأت کی اور یہ سوال کیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور سراپا آپ کا اطاعت گزار ہوں اور فرما بردار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شوق میں درخواست کی تھی کہ ربی ارینی، تو یہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن آج بھی بعض مرتبہ اپنے مقام سے بڑھ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس پر بھی اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات سے توبہ کی، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہی تھے، اور وہ کلیم اللہ ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ تو آدمی سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جس پر اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ توبہ ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی توبہ وہ اپنے مقام کے اعتبار سے ہے، اولیاء اللہ ان کی توبہ وہ اپنے مقام سے ہے، ان سے بھی جب کوتاہی ہوتی ہے اور غفلت ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، تو وہ اس پر توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو خاص اولیاء اللہ کا مقام یہ ہے کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو بعض مرتبہ جو غفلت آ جاتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے، اور اولیاء اللہ جب اس پہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم اس سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مومن بندے کی توبہ ہے جس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، وہ اپنے اس گناہ پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جب وہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ۔ ایسے ہی کافر کی توبہ ہے، کافر اور مشرک کی توبہ ہے کہ وہ کفر اور شرک سے توبہ کرے، کلمہ پڑھے، ایمان میں داخل ہو، اور جب وہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہی مومن بندہ جب ندامت اسے ہوتی ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، قلم عفو پھیر دیتے ہیں، اور پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جس کا نام الکفل تھا، بنی اسرائیل کا یہ بندہ تھا، خوبصورت نوجوان تھا، اللہ نے اسے مال و دولت بھی بہت دی تھی، مال و دولت بھی دیا تھا، تو اس مال اور دولت کے نشے میں اور اپنی خوبصورتی کے غرور میں ہمیشہ گناہوں میں، شباب میں اس میں لگا رہتا۔ ایک مرتبہ اس کی ایک چچا زاد بہن، یعنی اسی خاندان کی کوئی لڑکی، اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھئی تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہمارے گھر میں صورتحال یہ ہے کہ فاقہ ہے، بچے اور بوڑھے ماں باپ ہیں، تو کچھ مدد کر دے یا ادھار دے دے۔
اللہ تعالیٰ تیرے مال دولت میں، حسن و جمال میں اور ترقی دیں۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور وہ بہت دنوں سے اسے چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی موقعات نہیں آ رہا تھا ایسا۔ اب جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئی تو اب اس کے پاس موقعات آ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے بہت دنوں سے چاہتا ہوں، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، اب تو آئی ہے تو میں مدد تو کر دوں گا، لیکن میری ساتھ مجھے رات گزارنی ہوگی، شباشی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا اس بنیاد پہ تو میں کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنی عزت کا سودا کروں اور میں حرام کاری کروں۔ وہ چلی گئی، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ جو فاقے سے پریشان تھے اور بچے بھی لگ رہے تھے، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ پھر آئی، پھر درخواست اس سے کہا، اس نے پھر وہی بات رکھی۔ دوبارہ جب گھر کی حالت زیادہ ہی نازک ہو گئی اور کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں نکلا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کچھ مدد کر دے، میں گھر دے کر آتی ہوں تاکہ وہ انتظام کر لیں، ان کا فاقہ کھلے، پھر میں تیرے ساتھ وقت گزار لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک، دے دی، اس نے مدد کر دی۔ یہ گئی اور گھر دے دیا، اب اوجھل قدموں سے آئی، یعنی ایک بار تھا گناہ کا دل کے اوپر۔ وہاں پہنچی، وہ جب اس کے قریب ہونے لگا تو وہ تھر تھر کانپ رہی۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو کی نہیں، تیری رضامندی ہی سے کر رہا ہوں، اور وہ جو بھی میں حرکت کروں۔ اس نے کہا دیکھ تو اس امانت کو ظلم کے ساتھ اس مہر کو نہ توڑ، اور مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی جو کپ کپی ہے وہ اللہ سے خوف اور خشیت کی کپ کپی۔ اس نے کسی انداز سے التجا کی کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا کہ یہ تو غریب ہو کر اور ایسی حالت میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے، اور مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے، میں پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، مجھے پھر بھی اللہ کا خوف و خشیت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا جا، میں نے پیسے بھی دیے، چھوڑے، جا چلی جا۔ اب اسے احساس ہوا اپنے گناہ کا، ندامت ہوئی اسے۔ اب اس نے چاہا کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے میں توبہ کروں، یعنی کسی کو اپنی توبہ پر گواہ بنا لوں، عہد کر لوں کسی سے کہ آج تک کے گناہوں سے میں نے توبہ کی اور آئندہ میں نیکی بھری زندگی گزاروں گا۔ اس نے تحقیقات کری اور پتہ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ یہ چلا اپنے آبادی سے باہر نکلا تو ایک بزرگ آدمی تھے، دیندار انسان، صوفی تھی، وہ بھی جا رہے تھے۔ دونوں سے آپس میں مذاکرہ ہوا، پتہ چلا کہ سمت سفر ایک ہی ہے، اور کافی کئی منزل تک سمت سفر ایک ہی رہے گی، آگے جا کر کے راستہ پھر الگ الگ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں تک سفر ایک ساتھ ہے ساتھ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ سفر شروع کیا۔ جب دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں تیزی آتی تو ایک بادل آ جاتا، اور اس بادل کے سائے میں لوگ سفر کرتے رہتے، تھک جاتے تو آرام کرتے۔ اب یہ بندہ، اس نے اپنا حال بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، توبہ کی نیت سے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اور اس بندے کا خیال یہ کہ یہ جو رحمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ ان صوفی جی کی وجہ سے ہیں، جو دیندار انسان ہے، بھئی یہ تو پہلے سے نیک ہے، میں تو بہت بڑا پاپی ہوں۔ اور وہ بزرگ اللہ والے وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پاپی ہے، یہ تو ابھی توبہ ہی کرنے جا رہا۔ اس لیے تو اللہ نے میرے پہ ہی کرم کرا، میری مہربانی، میرا ہی
تو فعل ہے اس پہ بھی جو سایہ ہو رہا۔ کئی دن کے بعد جب وہ منزل آئی جہاں سے دونوں کا الگ الگ ہونا تھا، تو دن کا ٹائم تھا، ایسی دھوپ ہو رہی تھی، ان بزرگ نے اپنا راستہ پکڑا اور یہ ادھر چلے، تو بادل کا ٹکڑا جو تھا وہ اس الکفل کے ساتھ چلا۔ اب ان بزرگ کو احساس ہوا اور یہ الکفل بھی سوچنے لگا۔ نے کہا تو بات بتا ہے کیا؟ تو کہہ رہا میں پاپی ہوں۔ نے کہا بھائی ہوں میں بہت گناہ گار، باقی اللہ کی مہربانی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کا کیا معاملہ ہے، میں تو توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ والے کے پاس۔ تو نے کہا پھر تیری توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن توبہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی کو اپنے کیے پر ندامت ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کر لینے والا بندہ وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا محبوب ہو گیا تو اللہ کی رحمت کس پہ اترے گی بھائی؟ اس کے محبوب بندے ہی پہ تو اترے گی۔ اس لیے وہ رحمت کا جو سایہ تھا بادل کا وہ اسی کے ساتھ چلا۔ حالانکہ ابھی اس نے کسی عالم ربانی وہ بزرگ کے بعد جا کر ابھی توبہ ضابطے میں توبہ نہیں کی، لیکن اصل تو دل کی ندامت کا نام توبہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا ہے جو ہے یہ توبہ ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ حبیب عجمی اس کا نام تھا، اور سودی کاروبار تھا اس کا۔ ایک مرتبہ گھر میں کہنے لگا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب صاف ہے۔ تو ٹھیک ہے تو چولہا جلا بھی لایا میں۔ ایک جگہ گیا، انہیں تقاضا کرا کہ بھائی بہت دن ہو گئے تمہیں، میرا قرضہ ادا کرو۔ انہوں نے جی کچھ بھی نہیں ہے، اور سود بال پہ کچھ ہوتا تو ہم کچھ کرتے بھی۔ نہیں میں تو لے کے جاؤں گا، میں ایسے نہیں، اور سختی کرنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کئی دن کے فاقے کے بعد آج دال ابال کر پی ہے، اچھا وہ دال ہی دے دو۔ وہ سود میں وہ دال ہی لے آیا پیالے میں، لا کے گھر دے دی کہ ایک تل سالن کا تو انتظام ہو گیا، اب روٹی کا بھی کر رہا ہے انتظام میں۔ چنانچہ کہیں گیا تو وہاں کھٹکھٹایا کہ بھائی پیسے دو۔ نہیں پیسے تو نہیں ہیں، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں کہ نہیں سود دو، کچھ ملے کہ کچھ دو، ایسے نہیں جانے گا میں، اتنے دن ہو گئے۔ الٹا سیدھا اس نے کہا، انہوں نے وہ کچھ اسے آٹا دے دیا کہ چلے چلے جائے۔ وہ سود میں آٹا بھی لے آیا، گھر والی کو دیا، اس نے پکایا۔ جب روٹی تیار ہوئی تو کہا کہ سالن کھانا کا وہیں تو رکھا جا، تو رک گیا تھا۔ وہاں گیا جہاں سالن رکھا تھا، تو جیسے ہی اس نے اس پہ ہاتھ رکھا سالن پہ، جو پیالہ تھا، تو ایک دم اس کا ہاتھ ہے زنجنا کے جیسے کرنٹ لگ گیا، ہو ایک دم سے پورے ہاتھ میں درد۔ اور وہ دیکھا تو وہ تو ایک انگارہ ہے جو بجائے لال کے کالا ہو گیا، دہک رہا انگارہ۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ کی بندی، ہاں تو نے انگارے رکھ دیے کیا؟ دال کہاں؟ وہ اٹکائی دیکھا، اس نے کہا دیکھ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، میں تجھے برابر منع کر رہی ہوں توبہ کر لے، لون سے، سود سے، بیاج سے توبہ کر لے، تو کر نہیں رہا۔ اللہ نے آج دنیا میں دکھا دیا تجھے، یہ تیرے لیے عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ناحق ظلماً مال کھاتے ہیں، وہ تو یتیموں کا خاص طور سے، تو یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں، قورمہ بریانی روٹی چاول، نہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ وہ آگ ہی اسے نظر آ گئی، اسے بڑی بڑی ندامت ہوئی۔ تو یہ جب جا رہا تھا سود لینے کے لیے، بچے کھیل رہے تھے، اور بچے کھیلتے ہوئے اسے دیکھ کے کہنے لگے بھائی ایک طرف ہو جاؤ، حبیب سودی آ رہا ہے، کہیں اس کی دھول نہ پڑ جائے ہمارے اوپر۔
حبیب سودی اس کے گندا آدمی، اس کی دھول نہ پڑ جائے ہمارے اوپر۔ اور بچے کھیلتے ہوئے ایک طرف کھڑے ہو گئے، مگر آدمی جب 99 کے چکر میں لالچ میں پڑ جائے تو پھر اسے عزت ذلت نہیں دیکھتی، اسے تو پیسہ دکھتا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال مال، کہیں سے بھی آ رہا، عزت کے ساتھ ہو چاہے ذلت کے ساتھ ہو، 2 جوتے مار دیں مگر پیسے دے جا، کر دے کچھ۔ چنانچہ اب جب اس سے ندامت ہوئی، گھر والی سے کہنے لگا پھر میں توبہ کر کے آؤں۔ حبیب اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بہت بڑے محدث، بڑے عالم ربانی۔ یہ ان کی خدمت میں پہنچا اور اسے جا کر کے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد چپ بیٹھ جانا، کہاں جاؤ بابو، بیٹھ جا پھر بعد میں کر لیا، پیشاب ہی نہیں کرتے رہے، بھاگے پھرتے رہے نماز میں، کیا کرتے رہے، بیٹھے رہو۔ توبہ بڑی عمر میں کی انہوں نے، لیکن دی بالکل سچے دل سے۔ اس کے بعد پھر زندگی بدل دی۔ پھر وہ موڑ بھی آیا، وہ وقت بھی آیا کہ بچے کھیلتے ہوئے حبیب اجمی کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی حبیب، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، پر رک جاؤ، ہماری دھول نہ پڑے ان پہ۔ پھر بچے کیا کہتے تھے، حبیب، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، پھر کھیل روک دو، ہماری دھول نہ پڑ جائے ان پہ، اللہ والے ہیں۔ چنانچہ پھر ایک طرف یا تو ان کی دھول سے بچتے تھے اور اب اپنی دھول سے انہیں بچانے کی فکر۔ اور ایک وقت پھر ایسا بھی آیا، حبیب نے اللہ کی طرف رجوع کیا، عبادت اور نیکی اور ذکر اور تلاوت کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کے پیر بھی ہیں، حبیب اجمی کے پیر بھی ہیں ان کے، اور استاد بھی ہیں، انہیں یہ سیکھا بھی کچھ، انہوں نے جو بھی قرآن پڑھنا سیکھا، انہیں کہیں جانا تھا، دریا پار کر کے سفر کرنا تھا کہیں۔ حضرت دریا کے کنارے کھڑے ہیں کہ کوئی کشتی آوے گی تو میں پار کروں گا، اور اتنے میں حبیب اجمی کو بھی کہیں جانا ہوگا، وہ بھی آ گئے، وہ بھی دریا کے کنارے کھڑے۔ حبیب اجمی استاد سے ملے، اپنے شیخ سے تھوڑی دیر بات کرنے، حضرت مجھے تقاضا ہے، ذرا جلدی ہے، انہوں نے کہا چلے جاؤ، تمہیں جلدی ہے، میں تو بھائی کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حبیب اجمی نے اپنا رومال لیا اور بچھا دیا پانی پہ، اور پانی میں رومال بچھا کے حضرت آپ بھی تشریف رکھیں۔ میں نے کہا نہیں بس تم چلے جاؤ۔ اور وہ تو اپنا اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، اور دریا پار کر کے چلے گئے۔ حبیب اجمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کشتی آئی، اس کے ذریعے سے حضرت نے سفر طے کیا۔ تو اللہ نے پھر یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ مگر یہاں کوئی آدمی سوچے کہ شاید استاد پیچھے رہ گئے، لکھیں شاگرد آگے چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ استاد استاد ہیں، استاد جس مقام پر ہیں ابھی شاگرد اس مقام پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ اسباب کے تحت رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ بندے کی عبدیت کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب ہی کے ماتحت چلے، کاروبار کرے، لیکن اس کے ساتھ پھر کمال یہ ہے ایمان کا کہ اس کاروبار پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ کس پہ کرے؟ ایسا نہیں کہ بنا کاروبار کے ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جا، یہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اس اصول کے مطابق اس انسان میں ہیں کہ مجھے تو اپنا سفر اسباب کے ذریعے ہی طے کرنا ہے، اور یہی عبدیت کی شان ہے اور بندگی کی شان ہے۔
وہ تو بزرگی ہو گئی۔ اللہ کو بڑائی اچھی لگے گی یا تواضع اچھی لگے گی؟ تواضع اچھی لگے گی۔ تو استاد ہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں، اتنے پتہ نہیں کتنے حبیب ہو جائیں تو تب بھی حسن بصری کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اتنے حبیب مل کر بھی۔ حبیب کا جو یہ مقام بنا ہے اس توبہ کی وجہ سے بنا ہے، اور حضرت حسن بصری کی صحبت کی وجہ ہی سے بنا ہے۔ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہی دریا کے کنارے پر تھے یا نہر جو بھی تھی، ایک دم سے یہ آئے حبیب اجمی اور کپڑے اتار کر ایک دم سے چھلانگ لگا دی نہانے کے لیے۔ اب حسن بصری بیٹھے ہیں، جب نہا کر آئے تو کپڑے پہننے لگے تو پوچھا کہ بھئی کپڑے کس کے حوالے کر گئے تھے؟ کیونکہ اللہ کے، اور اللہ کے حوالے کر گیا تھا اس لیے اللہ نے آپ کو حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تو حضرت مسکرائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ مقام وہی بلند ہے کہ آدمی عمل کرے اور کام پورا کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک مرتبہ وفد آیا بنی نجران کا، یا بنو عبد القیس کا وفد آیا، بنی نجران تو عیسائی، بنو عبد القیس کا وفد آیا، اور ان کے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کا اتنا شوق اور اشتیاق کہ یہ دیکھ کر کے آقا سامنے تشریف فرمائے ایک دم سواریوں سے کودے، ان کی سواریاں بھی دک گئیں اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ لیکن ان کے جو سردار تھے اترے، سنجیدگی کے ساتھ سواری باندھی، ان سواریوں کو باندھا، سامان صحیح کیا، اس کے بعد آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم اللہ پر بھروسہ کریں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر یا باندھ کر؟ کہنے کہ پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یہ ہے توکل اور یہ ہے مقام، عبدیت یہی ہے، بندگی یہی ہے۔ بہرحال بتلانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو سب کے سب توبہ کرو تم تاکہ تم کامیابی کو پہنچو۔ جب بندہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ شیطان اسے توبہ سے روکتا رہے کہ یار کیا توبہ کرے گا تو پھر گناہ کرے گا، کیا توبہ کرے گا پھر گناہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے، بہترین گناہ گار وہ ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ آپ پھر تو گناہ کر کتنے گناہ کرے گا۔ عبد مذنب و رب غفور، اللہ تو بخشنے والا ہر وقت، بندے سے تو قصور ہونا ہی ہونا۔ بھئی اگر بچے کو چھیرا لگ جا، دست آ رہے، بار بار لیٹرین، ماں اس کے اٹھا کے پھینک دے گا تو ہکتا ہی رہے گا، بلکہ ہر مرتبہ اسے صاف کرے گی پھر سینے سے لگا لے گی، اسے پتا پھر ہگے گا اور میرے اوپر ہی ہک دے گا، اور وہ ہگنے بھی لگے ان کے بچے، وہ کہے کہ نہیں بیٹے تو ہگ لے، پرواہ نہ کرے میں دھو لوں گا کپڑے، میں تو یہ بھی دھو دوں گی، وہ پھر ہگے۔ اللہ تو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے اندر نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے میری زمین پر، لیکن کر رہا گناہ بس کر لے، بس تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں ایک دم بخش دوں گا نا، معاف کر دوں گا۔ عبد مذنب و رب غفور، بندہ سے گناہ ہو رہے ہیں اور اللہ ہر وقت بخشنے کے لیے تیار، اس لیے کہا بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے دے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کر رہے بھائی؟ اللہ نے کہا آپ کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہو گئے، یعنی ایک اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہیں، اور پھر وہی کہ ہر ایک کا مقام اپنے اپنا الگ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے قرب کے
ہر مقام پر جب آگے بڑھتے ہیں تو پچھلے سے ندامت ہوتی ہے کہ لے، جو بھی آپ کو آگے مقام ملتا ہے تو پچھلے میں ندامت کہ ابھی تک ہم یہیں تھے۔ اللہ کی جو معرفتیں کھلتی چلی جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پچھلی جو مقام تھا اس سے پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ہر ایک کی توبہ کا مقام الگ الگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج یہ 25ویں شب ہے اور بزرگوں نے بتایا کہ یہ طاق راتیں جو ہیں وہ سبھی شب قدر ہیں، بلکہ آخری عشرہ ہی، اور بہت سے بزرگوں نے اس رات میں بھی شب قدر کو تلاش کیا اور انہیں ملی ہے۔ الگ الگ راتوں کے مشاہدات ہیں، باقی جمہور کی رائے جو ہے وہ 27ویں ہی کے بارے میں ہے، اور انہوں نے پھر قرآن کی آیت سورہ انا انزلنا سے بھی استدلال کیا ہے۔ بہرحال اگر ہم نے یہ رات گناہوں سے بچ کر آنکھوں کی حفاظت، زبان کی اور کان کی حفاظت کے ساتھ گزار دی، سمجھو ہم نے بہت بڑی عبادت کر کے بڑے عابد بن کر رات گزار دی۔ اللہ لایانی سے اور فضول باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند منٹ مراقبہ کر لیں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں، دل نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میں الفت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں، تیرے در کی ہے رسائی، جسے درد دل ملا ہے سنو اے جہان والو، وہ فقیر بے نوا ہے جسے مل گئی ہے شاہی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، رمضان کی مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں، آج 25ویں شب ہے۔ اے کریم آقا، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، ہم تو سراپا گناہ ہے۔ اے کریم آقا، بڑے رحمان، بڑے رحیم، بڑے کریم ہیں۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ جو آپ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہماری حقیقت کھل جائے تو کوئی پاس بٹھانا کیا منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ اے اللہ، معاف کر دیجیے، شان مغفرت کا اظہار ظہور کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ نے ستاری فرما رکھی ہے۔ اے اللہ، آپ مغفرت فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے۔ آپ بڑے رحمان، بڑے رحیم، بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ، آنے والی زندگی بھی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والی زندگی بھی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ یعنی اللہ، آگے ہمیں رمضان میسر ہو یا نہ ہو کسے معلوم ہے۔ اے اللہ، جو بھی اوقات رہ گئے ہیں، اے اللہ ہمیں پوری حفاظت کے ساتھ گناہوں سے اور لایانی سے بچ کر ان اوقات کو گزارنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ، ذکر کا اہتمام دے دیجیے، تلاوت کی حلاوت دے دیجیے، سجدوں کا سرور دے دیجیے، نمازوں کی حضوری دے دیجیے۔ پیارے اللہ، فضل فرما دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں یہ ہمارے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جن کی مغفرت فرما دی انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا کر دیجیے۔ اے کریم آقا، ہمارے جو اس وقت اساتین امت بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ برقرار فرما۔ حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم امیر الہند اور حضرت مولانا قائد ملت سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا رابع حسنی صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اے اللہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جتنے بھی ہمارے اساتین اس وقت موجود ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، امت کو تعدیر ان سے فیض یاب فرما۔ اے اللہ، صحت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اس وقت جو وبا پورے عالم میں اتری ہوئی ہے، اے اللہ پہلے تو اگر تعاون وغیرہ آتے تھے، اے اللہ وہ کسی علاقے میں آئے اور کسی میں نہیں آئے، اے اللہ یہ تو عجیب وبا ہے۔ اے اللہ، اگر اس میں انسانوں کی کرتوت ہے تو اے اللہ بچا لیجیے۔ اے اللہ، اپنی پناہ میں لے لیجیے، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ، فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ آج کتنے مریض بندے بندیاں ہیں جو تڑپ رہے ہیں، انہیں آکسیجن نہیں مل رہی، اسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں۔ پیارے اللہ، اسپتال صحت عافیت کے ساتھ مریضوں کو اپنے گھر واپس کر کے خالی کر دیجیے۔ اے اللہ، گیس کا ملنا آسان کر دیجیے۔ اے اللہ، سانسوں میں قوت پیدا کر دیجیے، سینوں میں قوت پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ، اس مشکل بیماری سے نکال لیجیے۔ پیارے اللہ، فضل فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ، بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، وہ بھی اور ہم سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی مرادیں پوری کر دیجیے، تمنائیں بڑھ لے آئیے۔ جو بھی دلوں میں حاجتیں ہیں اور جن حاجتوں کے لیے بھی کہا ہے، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، سب کی حاجتوں کا تکفل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم ایک تمنا ہے، قبول کر لیجیے۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن۔ پیارے اللہ، ہمارے تمام ملی سرمایوں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما۔ المدارس دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وہ مسجدوں کی آبادی، مرکزوں کی چلت پھرت، خانقاہوں کی اللہ اللہ اور مکاتب کی
کی تعلیم اور مدارس کی آبادی ہیں۔ اے اللہ ہمارے دیار میں سب فیض دارالعلوم دیوبند کا ہے، اے اللہ اس کے تمام فیض کی شکلوں کے ساتھ حفاظت کر دیجیے، امت کو فیض یاب کر دیجیے، قلوب کو کھول دیجیے، اے اللہ دین زندگی میں اتار دیجیے، شریعت کو زندگی کا چلن بنا دیجیے، اے اللہ سنتوں سے محبت دے دیجیے، جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ دے دیجیے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔